اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرنے سے بچنا چاہیے، مطلب کہ مانگنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ بہت زیادہ محتاج اور بدحال ہو گئے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے کچھ مانگ لوں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرے۔ غنا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا کی طلب اور حرص نہ ہو تو اللہ اسے غنا عطا فرمائیں گے، اور جو عفت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عفت عطا فرمائیں گے۔ عفت کا مطلب ہے کہ آدمی اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے اور مانگنے سے رک جائے اور پاک دامن رہے۔ اور جو ہم سے کوئی بھی چیز مانگے گا تو وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اسے اپنے پاس سے اپنے لیے بچا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اسے وہ چیز دیں گے۔ تو یہ سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا، ویسے ہی میں واپس آ گیا۔ ہم نے فقر و فاقہ اور تکلیفوں کے دین کی محنت کی، جس کے نتیجے میں بعد میں دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، تو میری بیوی یا باندی نے مجھ سے کہا کہ حضور کی خدمت میں جاؤ، ان سے کچھ مانگ لو، مطلب کہ کھانے کے لیے۔ فلاں آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر مانگا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ اسے غنی بنائے گا، اور جو ہم سے مانگے گا ہم یا تو اسے دے دیں گے یا اس کے ساتھ غم خواری کریں گے، اور جو ہم سے غنا برتے گا ہم اس سے مانگتے نہیں، وہ ہمیں مانگنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اور مانگا نہیں اور فاقے پر صبر کیا، پھر دین کی محنت پوری کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے ساتھ دین کی محنت کرنے پر جو برکت اور رحمت کا وعدہ فرمایا وہ پورا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ مالدار نہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر میں بیٹھے ہی ہمیں جو ہے نا ہر چیز سے بچا لیتے ہیں، مانگنے سے کیا، بھوک سے کیا، پیاس سے، اللہ ہماری ضرورتوں کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ غیب کے خزانوں سے خزانے اللہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں؟ تو حضرت صوبان جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت لی کہ میں کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ تو اعمال اسلام پر بیعت ہونے کے بعد جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صوبان کو اس بات پر بیعت کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے ان کا کوڑا گر جاتا، اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پہ گر جاتا اور وہ آدمی کوڑا ان کو دینا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ ہرگز پسند نہیں ہے۔ انسان کو تقسیم کرتے رہنا چاہیے، بانٹنا چاہیے اور لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہمیں عطا کرے، اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کیونکہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی عطا کرنے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے مانگنے والے ہاتھ سے۔